إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق اللہ العلی العظیم. آج کے اس درس میں گزشتہ درس سے متعلق جو باتیں عرض کی گئی تھی اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے. اس کا موضوع یہ تھا کہ انسان کی آتما کو شانتی، اس کے ضمیر کو سکون اور اس کے قلب کو اطمینان اور حقیقی راحت اور پیس کیسے ملے. اس کے لیے یہ بات بنیادی طور پر سب سے اہم ہے کہ ہمارے جو خیالات ہوں، جو تھاٹس ہوں، جو ہمارے لارڈ اور گاڈ اور واستوک ایشور اور پرمیشور کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹ ہوں اور جو بنیادی اور بیسک جو بلیفس اور فیتھس ہوں وہ بہت ہی کلیئر اور بہت ہی واضح ہونے چاہیے. اس کے بغیر انسان اندر سے اس کو حقیقی راحت، حقیقی چین اور حقیقی سکون اسے نہیں مل سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو ہیومن سائیکالوجی ہے اور جو انسانی نفسیات ہیں، جو انسانی فطرت ہے، انسانی جو نیچر ہے، وہ آخر خود کیا چاہتا ہے. تو اسی اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج کے درس میں بھی اسی سے متعلق ایک کڑی یہ ہے کہ انسان اندر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جس کو ایشور مانے اور گاڈ مانے، وہ جس کو اپنا معبود اور مسجود اور مقصود مانے، وہ ایسی ذات ہونی چاہیے جس کی
حکومت، جس کا اقتدار اور جس کی طاقت و قوت ہر چیز پر غالب ہے، کیونکہ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ اس کے پیچھے جتنی مضبوط بیکنگ ہوتی ہے، جتنا بڑا اس کے پیچھے پاور ہوتا ہے، جتنی بڑی اس کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ اتنا ہی سیف محسوس کرتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں آپ، کسی کا پی ایم سے تعلق ہو، کسی کا سی ایم سے تعلق ہو، اور کسی کا براہ راست علاقے کے ڈی ایم سے تعلق ہو، تو وہ آدمی اپنے آپ کو خود پاورفل محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر وہ ایک سیفٹی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے، میری بیکنگ ایک بہت مضبوط طاقت کر رہی ہے۔ تو ایشور کے بارے میں، لارڈ اور گاڈ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں انسانی عقل یہ کہتی ہے، انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی ایسی بہت زبردست طاقت و قوت والی ذات ہونی چاہیے جس کا اقتدار، جس کا کنٹرول، جس کی طاقت، جس کی حکمرانی، جس کی بادشاہت ہر چیز پر ایسی ہو کہ ساری چیزیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، ساری چیزیں اس کے اشاروں کی منتظر ہوں، ساری چیزیں اس کے اشاروں پر چلتی ہوں۔ یہ انسانی ایک سوچ ہے، انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے، اس کی فطرت اندر سے یہ چاہتی ہے۔ اب انسان کی اس خواہش کی، انسان کی فطرت کی اس آواز کو اسلام کیسے پورا کرتا ہے اور کیا تصور پیش کرتا ہے اللہ کے بارے میں، حقیقی الہ کے بارے میں، معبود و مسجود کے بارے میں، واستوک ایشور اور پرمیشور کے بارے میں، اب ذرا اس کو قرآن کی آیتوں کے ذیل میں آپ دیکھیں تو قرآن نے جو اللہ کا تعارف کرایا ہے، جو اس نے لارڈ اور گاڈ کا تعارف کرایا ہے، اس میں سے جہاں بہت سی صفات ہیں وہاں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ ایسی ذات ہے جو سب پر غالب ہے، جس کی حکمرانی سب پر چلتی ہے، جس کی بادشاہت کا سکہ کائنات کی ہر چیز پر قائم ہے۔ اس ذات الہی سے جو کلام نکلا ہے، اس کے کلام کی اتنی زبردست طاقت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ جب ہم نے اس امانت کو، اس کلام الہی کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، تو وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے، اس کی ہیبت، اس کے جلال اور اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لرز گئے، کانپ گئے۔ کہیں کہا گیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس کلام الہی کو ان پہاڑوں پر اتارتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ کلام الہی کی وجہ سے، اس کے بوجھ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر جب وحی فرماتے ہیں تو اس وحی کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ جب وہ اٹھتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بالکل برحق فرمایا ہے۔ اسرافیل جیسا فرشتہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ جب سے وہ پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے وہ سور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور اپنا سر اپنے رب کی طرف کیے ہوئے کھڑا ہے، اور آج تک اس نے اپنا سر نیچے نہیں کیا۔ ایسا زبردست فرشتہ جس کی پھونک میں یہ طاقت رکھی گئی ہے کہ جس وقت وہ پھونکے گا تو اس وقت پوری دنیا اس کی پھونک سے تہس نہس ہو جائے گا۔
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یہ قرآن کے بیانات ہیں مختلف کہ جس وقت وہ صرف پھونکے گا تو اس کی پھونک میں یہ طاقت رکھی گئی ہے کہ پوری دنیا بکھر کر ریزے ریزے ہو جائے گا. ایسا زبردست قوت و طاقت کا مالک فرشتہ وہ اپنے رب کے سامنے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور اپنے دونوں پیر سیدھے کیے ہوئے اپنی نگاہوں کو اپنے رب کی طرف اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ منتظر ہے کہ کب اشارہ ہو میرے رب کے سور پھونکنے کا اور میں سور پھونک دوں. تو انسانی فطرت جو چاہتی تھی، جو اندر سے اس کے ضمیر کی آواز تھی کہ میرا رب، میرا پالنہار، میرا مالک، میرا خالق اور میرا ایشور اور پرمیشور ایسی زبردست طاقت کا مالک ہو کہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکتا ہو بلکہ ساری طاقتیں اس کے سامنے جھکتی. اب اس تصور کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اسلام جو تصور پیش کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے پوری کائنات کی ساری چیزیں ایسی سجدہ ریز ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے. الا لہ الخلق والامر، اے انسانوں دل کے کانوں سے اس بات کو سن لو کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور پورے نظام عالم کا کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں. کہیں کہا گیا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک پورا نظام عالم صرف اور صرف تنہا وہی چلاتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، زمین کا گوشہ گوشہ اور سمندر کا قطرہ قطرہ اور درخت کا پتا پتا، وہ اس طرح اللہ کی قدرت، اس کی طاقت میں جکڑا ہوا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اے انسانوں تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق، تمہارا واستوک ایشور اور پرمیشور اصلاً وہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میں ذرے کے برابر اور اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی گرفت سے باہر. ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور دعا کے اندر وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، تو انہوں نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کے اندر اللہ کی قدرت کو، اس کے غلبے کو، اس کے اقتدار کو، کائنات عالم پر اس کے کنٹرول کو انہوں نے جس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک صحابی کو متعین فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو انہیں ہمارے پاس لے کر آنا. اور جب وہ آئے تو آپ نے ان کو سونے میں گفٹ دیا اور پھر آپ نے کہا کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت ہی اچھے انداز میں کی. وہ تعریف میں کہہ رہے تھے یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس تک نگاہیں پہنچ نہیں سکتی، نگاہیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی. سارے انسانوں اور جناتوں کی نگاہوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں. اس پوری کائنات کا نظام اس اللہ کی طاقت کے سامنے اتنا کمزور ہے کہ سارے انسان و جنات مل کر اللہ کو اپنی آنکھوں سے اس کائنات میں دیکھ نہیں سکتے. انسانوں کی نگاہوں میں وہ طاقت نہیں رکھی گئی. ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنا خود دیدار کروائے گا، اس وقت جو نیک بندے ہوں گے وہ اس کا دیدار کریں گے، لیکن وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا. وہ اس وقت ان کی نگاہوں میں وہ طاقت دی جائے گی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. اس دنیا کے اندر اتنا تحمل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تجلی کی ایک جھلک برداشت کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو درخواست کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو،
میں اس پہاڑ پر صرف اپنی ایک تجلی کروں گا، اور اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ جس پہاڑ پر تجلی رب ہوئی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ جس پہاڑ پر وہ تجلی جیسی ہی ہوئی فوراً وہ پہاڑ ایک دھوئیں سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو فوراً اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس دنیا کے اندر میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون، جس تک انسانی خیالات پہنچ نہیں سکتے، سارے انسان و جنات مل کر جس ذات کی صفت و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ یا من یعلم مساقیل الجبال، اے وہ ذات جو پوری دنیا کے پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتی ہے۔ ومکاہیل البحار، سارے سمندروں کے پانی کی پیمائش سے بھی واقف ہے۔ یا من یعلم مساقیل الجبال ومکاہیل البحار وعدد قطر الامطار، اے وہ ذات جو کائنات کے اندر ہونے والی بارش کے قطروں سے بھی واقف ہے۔ وعدد ورق الاشجار، پوری کائنات کے سارے جنگلات کے سارے درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یا من لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا جبل ما فی وعری ولا بحر ما فی قعری، اے وہ ذات جو پوری کائنات کی ہر چیز سے ایسی زبردست طریقے سے واقف ہے کہ ایک زمین دوسری زمین میں کیا کیا ہے اس کو چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان ذات سے چھپا نہیں سکتا، اور یہ وہ ذات جو سمندروں کی تہ کے اندر گہرائی سے بھی واقف ہے، اے وہ پہاڑوں کی تہوں کے نیچے کیا کچھ ہے اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی علم کائنات کی ہر چیز پر ایسا وسیع ہے، ایسا محیط ہے کہ پوری کائنات انسانی کا بھی، کائنات عالمی کا بھی، کائنات سفلی کا بھی، اوپر کا اور نیچے کا، آسمانوں کا اور زمینوں کا، جہاں بھی جو کچھ ہے ذرے سے برابر اور ذرے سے چھوٹا، ہر چیز سے اللہ واقف بھی ہے اور ساری چیزوں کا کنٹرول اور تو انسانی فطرت اندر سے جو چاہتی تھی کہ میرا معبود ایسا ہو، میرا مسجود ایسا ہو، میں جس کی پوجا کروں، میں جس کی وندنا کروں، جس کے سامنے میں اپنا سر جھکاؤں، جس کی میں ورشپ کروں، وہ میرا اللہ، وہ میرا ایشور، وہ میرا لارڈ اور گاڈ، وہ میرا مالک، ایسی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہو کہ کائنات کی ہر چیز پر صرف اسی کا کنٹرول چلتا، اسی کی بادشاہت چلتی ہو، اسی کی حکمرانی چلتی ہو، اس کے حکم کے سامنے پوری کائنات کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ پوری کائنات اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، انسان روزانہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ جب جہاں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پوری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ جاپان میں جس وقت جھٹکا آیا، سمندری طوفان آیا، اس سے ایک ہفتے پہلے وہاں کی پارلیمنٹ میں وہاں کے سائنٹسٹ نے کہا کہ اب ہم لوگ ترقی کرتے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اچانک کوئی آسمانی اگر مصیبت آ جائے تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ ناپاک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور ایک ہی ہفتے کے اندر جاپان کے سمندر میں جو طوفان اٹھا، اس نے بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں کو ایک دو کلومیٹر اٹھا کر پھینک دیا، ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ وقتاً فوقتاً اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی مالکیت اور حاکمیت کے نمونے اور مشاہدے انسانوں کو اسی لیے دکھاتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے
کہ پورے نظام عالم کو چلانے والا کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے۔ تو انسان کی فطرت اندر سے یہ چاہتی ہے کہ میں جس کو اپنا رب بناؤں اس پر کسی کی حکمرانی نہ ہو، اس کے سامنے ساری چیزیں جھکتی ہوں، وہ ذرہ برابر کسی اعتبار سے کمزور نہ ہوتا۔ اب ذرا آپ خود سوچئے کہ وہ مسجود کیسے ہو جائے گا، وہ ایشور بھگوان اور لارڈ اور گاڈ کیسے ہو جائے گا جس کو ہم نے خود بنایا تھا، جو ہمارے بنانے کا محتاج ہو۔ اگر ہم اس کو بنائیں تو وہ بنے، ہم نہ بنائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ چیزوں کو تراشیں، کچھ چیزوں کو بنائیں اور پھر اسی کو ہم کہیں کہ یہ ہمارا بھگوان ہے اور اس کی پوجا کرنے لگیں۔ کیا انسانی عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا اندر کا ضمیر اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ معبود، یہ ایشور ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز انسانی فطرت اور ہیومن نیچر اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ کیا تم ان کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، ان کی وندنا اور ورشپ کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تو ان کو تو ہم نے بنایا ہے، ہم ان کے خالق ہیں، ہم ان کے مالک ہیں، ہم ان کے بنانے والے ہیں، تو وہ ہمارے الہ، ہمارا لارڈ، ہمارا گاڈ کیسے ہو جائے گا؟ لارڈ اور گاڈ کے بارے میں انسان کی فطرت یہی چاہتی ہے اندر سے کہ میں جس کو اپنا لارڈ اور گاڈ بناؤں، میں جس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤں، میں جس کی پوجا، جس کی وندنا اور اپاسنا میں جس کی کروں، وہ ایسی زبردست طاقت اور قوت والا ہو کہ پوری کائنات پر اسی کی حکمرانی اور بادشاہت چلتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی مضبوط اس کی بیکنگ ہوگی تو پھر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گا، پھر وہ سوچے گا کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، میں جس خالق اور مالک کو مانتا ہوں، اس کی طاقت کا سکہ کائنات کی ہر چیز پر چلتا ہے۔ پھر وہ جب اس کی عبادت کرے گا، اس کی بندگی کرے گا تو اپنے آپ کو ایک بہت مضبوط حصار میں اور بہت مضبوط پناہ گاہ میں محسوس کرے گا، جس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کر محسوس کرتا ہے کہ میں ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس طرح کوئی شخص پی ایم اور سی ایم کے چرنوں میں جا کے گر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت سیف ہو گیا۔ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا کے ایک معمولی سے جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک بھیانک بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہی اور شام لیٹتے ہی اپنی مجبوری اور عاجزی کا اعلان کرتے ہیں۔ گلے میں ایک دانہ پھنس جائے تو تھوڑی دیر میں وہ زمین پر تڑپنے لگیں، ایک نس دب جائے تو وہ بے بس ہو جائیں، دماغ کا ایک اسکرو اور ایک صرف نس وہ کام نہ کرے تو وہ پاگل اور دیوانے ہو جائیں۔ جب ایسے لوگوں کی ذرا سی طاقت ملتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کچھ سیف محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ ایسے الہ کو اپنا رب مانے، اپنا معبود مانے، جس کی طاقت، جس کا کنٹرول، جس کا اقتدار، جس کی بادشاہت پورے عالم پر چلتی ہو، آسمانوں پر، زمینوں پر، سیاروں پر، ستاروں پر، کہکشاؤں پر، سمندروں پر، ایسی ذات کو اگر کوئی الہ مانے اور پھر جب اس کے سامنے وہ سجدہ کرے گا تو اپنے آپ کو کتنا سیف محسوس کرے گا، اپنے آپ کے اندر کتنا سکون محسوس کرے گا کہ میں کس ذات کی چرنوں میں اور میں کس ذات کے دربار میں اور میں کس ذات کے سامنے جھکا ہوا ہوں جس کے سامنے ساری طاقتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت چاہتی ہے ایشور کے بارے میں، لارڈ اور گاڈ کے بارے میں۔ یہ کلیئر کانسیپٹ اور یہ سوچ اسلام کے اندر بہت واضح طریقے سے پیش کی گئی۔ آج دنیا جس رخ پر جا رہی ہے، اس رخ پر جانے کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز کے تلاش میں ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جو گم ہے، اور وہ وہی چیز ہے جس کی میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ انسان اندر سے ایک کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ ہے آتما کی شانتی، وہ ہے اندر سے ضمیر کا سکون، اور وہ ہے اندر سے قلبی اطمینان اور راحت کہ کچھ نہ ہوتے بھی آدمی اپنے آپ کو بادشاہ وقت محسوس کرے۔
یہ چیز پوری کائنات کو اور دنیا کی ان ملکوں کو جن ملکوں کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ چیز کہیں مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایشور کے بارے میں صحیح کانسیپٹ، صحیح فکر، صحیح سوچ، صحیح اور بالکل رائٹ اور کلیئر بلیف جب تک کہ اپنے دل و دماغ میں نہیں اتارے جائیں گے اس وقت تک کی آتما کی شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بالکل طے شدہ مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے وہ عجیب و غریب بے چینی کا، انزائٹی کا، اندر سے بے اطمینانی کا دور ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے اطمینانی آخر کیوں ہے؟ اور ایک وہ زندگی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کی سوچ صحیح ہے، ایشور کے بارے میں اس کے کانسیپٹ کلیئر ہے، ایشور کے بارے میں اس کے تھاٹس صحیح ہیں، تو وہ اپنی جھوپڑی میں رہ کر، اپنی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر رہ کر بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ لو علم الملوک ما عندنا لقاتلونا بالسیوف، کہ اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس اندر کی بادشاہت میں ہیں تو یہ دنیا کے بادشاہ اس سکون کو، اس چین کو، اس شانتی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ ہزاروں بادشاہ، ابراہیم بن ادھم بہت مشہور بزرگ ہیں، یہ وقت کے بادشاہ تھے، بہت بڑی ان کی ایک سلطنت تھی، اقتدار تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ اصل آتما کی شانتی اس دنیا کی بادشاہت میں نہیں ہے تو پوری بادشاہت کو لات مار کر اور ایک سادہ سی زندگی گزارنا شروع کی، اور پھر اللہ نے وہ سکون و اطمینان اور وہ اندر کی شانتی ان کو عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے وہ دنیا کی دوسری مخلوق پر بادشاہت کر رہے تھے۔ مشہور ایک قصہ کہ وہ سمندر کے کنارے تھے اور اپنی گدڑی سل رہے تھے، جو لیٹنے کی ہوتی ہے گدڑی، وہ سل رہے تھے، پھٹ گئی ہوگی، تو کسی نے ان سے کہا کہ ارے آپ بادشاہت کو چھوڑ کر، اتنا زبردست تخت و تاج چھوڑ کر آپ ایسی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی، اس کے بعد کہا کہ یہ مچھلیوں میری سوئی واپس کرو، تو ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک سوئی لیے ہوئے اپنے منہ کو اس نے سمندر سے باہر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے، تو پھر ایک مچھلی اس سوئی کو لے کر نکلی اور وہ سوئی لیا، اس کے بعد کہا جاؤ۔ اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ دیکھا یہ ہماری بادشاہت ہے۔ یہ چیز اس وقت ملتی ہے جب پورے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، واستوک ایشور اور پرمیشور کے حوالے کر دیتا ہے، اور اپنے کانسیپٹ کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے تھاٹس کو ایشور کے بارے میں بالکل صاف اور کلیئر اور صحیح کر لیتا ہے، اور پھر اپنے بتائے ہوئے مالک کے آدیش کے مطابق اپنی جیون ویتیت کرتا ہے، اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو بادشاہت عطا فرماتے ہیں وہ دل کی بادشاہت ہوتی ہے، اس کی دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ سوچنا کہ ہم قمقمے لگا لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے اور عمدہ اپنے گھر کو سجا لیں گے، تو باہر کے گھر سجانے سے دل کی دنیا نہیں سجتی، باہر پھول اور باغ لگانے سے دل کے اندر پھول نہیں کھلا کرتے ہیں، باہر روشنی اور لائٹ کرنے سے دل کے اندر روشنی اور لائٹ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے جس ذات نے دل کو بنایا ہے، جس ذات نے آتما اور روح کو بنایا ہے، جس ذات نے ضمیر کو بنایا ہے، وہ بتائے گا کہ ضمیر کیسے روشن ہوگا، دل کیسے روشن ہوگا، دماغ کیسے روشن ہوگا، اور آتما کی اندر سے شانتی کیسے ملے گی۔ اس نے الہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، معبود کے بارے میں، مسجود کے بارے میں، جس کی بندگی اور عبادت کی جائے اس کے بارے میں جو اس نے کانسیپٹ بتائے ہیں، صحیح عقائد بتائے ہیں، اور بالکل کلیئر بلیفز اور فیتھس بتائے ہیں، ان کو دل سے ماننا اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا،
جب تک کہ اس رخ پر دنیا نہیں آئے گی اس وقت تک دنیا کی روح کو، اس کے ضمیر کو، اس کے قلب کو اور اس کے دل کو شانتی نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا اسی طرح بے چینیوں سے گزرے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے انزائٹی سے گزرے گی، اور اسی حالت میں موت آئے گی، اور موت کے بعد اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں موت کی بعد کی زندگی کو، وہ اپنی ہتیا، اپنا سوسائڈ، اپنی خودکشی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد تو تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ موت کے بعد تکلیف ختم نہیں ہوگی۔ موت کے بعد جس آتما کو آپ نے اپنی غلط حرکتوں سے پریشان کیا تھا، اب جب وہ آتما اپنی اصل جگہ کی طرف لوٹے گی تو وہاں اس روح کو اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کرم غلط ہے، ہمارے کام غلط ہے، ہم نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا حقیقی ایشور، ہمارا خالق اور مالک ناراض ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری روح بے چینی کی طرف گئی ہے۔ اب اس روح کو اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ اسلام نے بہت ہی کلیئر تصور اور بہت ہی کلیئر کانسیپٹ دیا ہے الہ کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، گاڈ اور لاٹ کے بارے میں۔ اس پر پوری انسانیت کا آنا اور اس کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور اس کے بارے میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تشدد کے، کسی بھی مذہب و دھرم کا ماننے والا ہو، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے واستوک ایشور اور پرمیشور کو پہچانے، اس کے بارے میں صحیح خیالات کیا ہیں اس کی فکر کرے، اس کے بارے میں 100 بار سوچے، کیونکہ یہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو دنیا میں بھی اندر سے بے چینی رہے گی، موت بڑی بے چینی اور بےقری کے ساتھ آئے گی، اور موت کے بعد کے حالات اور سخت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے جو بالکل کلیئر بلیفز ہیں گاڈ اور لاٹ کے بارے میں، اس پر دل سے یقین کرنے کی، صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔